ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے قوت اور ہمت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور تمام سامعین کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اسلام مضبوط نظریات اور اقدار کا شر چشمہ ہے۔ کمزور اور بزدل انسان اس کو اپنے اندر صحیح سے بسا نہیں سکتا۔ دوسرے الفاظ میں صرف اور مضبوط بہادر لوگ ہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی اور چند لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو قریش کے حملے، لعن طعن اور جلا وطن کرنے کی کوششیں تیز ہو گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اسلام قبول کرنے والوں میں ایسی قوتیں پیدا ہو جو جارحیت پسندوں اور ظالموں سے سوال کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے تو اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر دو ہیرو عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام، جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، وہ مکہ میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ تھے اللہم اعز الاسلام باحد العمرین۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے 5 سال قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور مظلوم مومنین کے لیے طاقت بن گئے۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علانیہ اسلام کی دعوت دینے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ چنانچہ 40 کے قریب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دار ارقم سے کعبہ کی طرف 2 صفوں کی شکل میں نکلے۔ ان کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے تھے۔ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور زور زور سے نعرے لگاتے ہوئے جب خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالموں کے سامنے تلوار اٹھائی اور چیلنج کیا، جو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتا ہو وہ آ کر عمر کا مقابلہ کرے، جس کی وجہ سے کسی میں بھی حرکت کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، طواف کیا اور بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرمائی۔ اسلام کے پیش کردہ نظریات اور طرز زندگی اس دنیا میں مظلوموں کی آزادی ہے اور فتح کا باعث ہے۔ یہی نظریہ انسان کو آخرت میں ابدی سکون اور جنت کی خوشیاں مہیا کرے گا۔ اسلام شرک کے خلاف ہے، کیونکہ شرک لوگوں کو توہم پرستی، استحصال اور ذلت اور غلامی کے قعر عمیق میں دھکیلتا ہے، انہیں ہمیشہ کی رسوائی والے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ جبکہ اسلام انسانوں کو ایک حقیقی خدا اور کائنات کے سچے حاکم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسلام غیر انسانی تمام نظریات اور سرگرمیوں کی سخت الفاظ میں مذمت اور کھلے طور پر مخالفت کرتا ہے۔ اسلام انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب اور گڑھے ہوئے نظریات کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ اسلام تمام انسانوں کے لیے مساوات، انصاف اور آزادی کا اعلان کرتا ہے۔ اسلام سود، جوا، رشوت، شراب، زنا، فحاشی، انتشار اور افتراق سے منع کرتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ مشرک متشدد استحصال کا خوگر اور جابر قوت اسلام اور مسلمانوں کی دشمن بن جایا کرتی ہے. اس لیے اسلام ان کے برے اثرات اور مضر خصلتوں سے سختی سے اپنے ماننے والے کو دور رکھتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والے، سچائی کا ساتھ دینے والے، انصاف قائم کرنے والے اور آزادی دلانے والے اور اس کی وکالت کرنے والوں کے پاس طاقت اور ہمت اور جرت اور بہادری کا ہونا اشد ضرورت ہے، کیونکہ اسلام انہی لوگوں کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا. جب آزمائش آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر وہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے تب بھی میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اسی راہ پر چلوں گا، فتح یاب ہو جاؤں گا یا پھر شہید ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان تاریخ کا سب سے بڑا مشہور اور مقبول فرمان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد دلایا تھا اور تم سے کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامنا اور جو احکام اور ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے یا تقوی کی روش پر نہیں چل سکو گے. آج ملک ہندوستان کے اندر مسجد تعمیر کرنا، اذان دینا، لا الہ الا اللہ کہنا، اسکولوں میں حجاب پہننا، ہوٹلوں میں حلال کا بورڈ لگانا، رہنے کے لیے مکان یا زمین خریدنا، پولیس یا سرکاری نوکریوں میں جانا وغیرہ وغیرہ سب کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے. ایسے وقت میں ظالموں سے سمجھوتا کرنا خودکشی کے مترادف ہے، بالخصوص ایسے وقت میں جبکہ اسلام کے ہر پہلو پر سوالیہ نشان لگا کر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں جب مسلم بیٹیاں اپنی قربانیاں پیش کر رہی ہیں، نوجوان بچے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، خواتین سر سے کفن باندھ کر تیار کھڑی ہیں، ان کی صحیح رہنمائی کرنے مضبوط دل رہنماؤں اور قائدین کی سخت ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہے خبردار مومن کی کمزوری انہیں اسلام کی نیکی جوش اور ولولے سے پیچھے نہ ہٹا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور اہل ایمان سے یہی کہا ہے کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ. یہ یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامنا اور جو احکام اور ہدایت اس میں، یہ یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامو. اور ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں اس حکم سے نوازا تھا. اسلام اپنی پیروی کرنے والوں کو ہمت اور طاقت کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے بتاتا ہے. ایمان اور نظریات، سوچ اور افکار کے ذریعے ایمان میں اضافہ کرے، عبادات اور دعاؤں کے ذریعے ایمانی ولولہ اور جوش پیدا کرے، اخلاقی خوبیاں حاصل کر کے اور نیک کام کر کے اللہ اور اس کے بندوں کا قرب حاصل کرے. یہ بات یاد رکھے کہ انصاف کو عام کرنے کے لیے اور ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے مظلوموں کو ہمیں طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جائے گی. مظلوموں اور بے بسوں کو بچانے کے لیے ہمیں ہر طرح کی قوت سے لیس ہو کر ان کی مدد کرنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دلانے والے منتخب طالوت کے بارے میں فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم میں زیادتی اور جسمانی قوت بھی عطا کی گئی تھی. یہ بات یاد رکھے کہ ظلم و تشدد کے خاتمے کے لیے اور انصاف کو عام کرنے کے لیے ہمیں ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور لڑنا پڑے گا، تبھی مظلوم اور بے بس آج حکومت فرقہ پرستوں سے بچ سکے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کی قوتوں سے لیس ہو کر دین اور قوم، ملک اور ملت کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.